السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں تزکیہ قلب کے تعلق سے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ کس طرح نفل روزوں کے ذریعے تزکیہ قلب کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی شراب کی حرمت کے تعلق سے ہم نے بہت ساری روایات سماعت کی۔ انشاءاللہ اسی باب سے آج کے درس میں مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے حسب معمول آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہمارے گھر مسلمانوں کی دعوت تھی جس میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ ہمارے گھر میں بہت سے مٹکے شراب کے تھے کہ اچانک منادی کی آواز کان میں آئی۔ میرے والد نے کہا، انس سن کر تو آؤ، کیسی ندا ہے؟ میں نے واپس آ کر بتایا کہ شراب حرام ہونے کی ندا ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر اہل مجلس کی یہ حالت ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں پٹک دیا، جو مٹکے سے شراب انڈیل رہا تھا اس نے وہیں پیالہ توڑ دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جو منہ تک پیالہ لے گیا تھا اس نے وہاں سے ہی واپس کر دیا۔ پھر میں نے ڈنڈے سے سارے مٹکے پھوڑ دیے۔ اس دن مدینہ کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح شراب بہتی تھی، سوکھ جانے پر بھی زمین سے کئی ماہ تک شراب کی بو آتی رہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل عرب اتنی قدیم روایت اور اتنی پرانی عادت کو چھوڑ دیں، اس بات کے آثار کم تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتے ہی شراب سے پرہیز کا جذبہ بیدار ہو گیا اور تمام اہل ایمان شراب سے پرہیز کرنے لگے۔ اسی طرح جوئے کے حوالے سے قرآن مقدس نے سختی سے منع فرمایا، اور پھر آگوش اسلام میں آنے والا ہر فرد ان دو بیماریوں سے کلی طور پر نجات یافتہ بلکہ نجات دہندہ بھی بن گیا۔ یہ ہے کہ یزکیہم کی تفسیر۔ اسی طرح ان کے درمیان جنگ و جدال کی اتنی سرگرمیاں تھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال تک ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا۔ اس سلسلے میں اوس و خزرج کے حالات قابل ذکر ہیں۔ مدینہ منورہ کے آس پاس یہود کے دو فرقے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، اور خاص مدینہ میں مشرکین کے دو فرقے تھے، اوس اور خزرج۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمیہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ بھی کرے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ یہ اوس و خزرج تقریباً 100 برس سے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے، جس میں بنی قریظہ کو اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتی تھی۔ اب جنگ اس طرح ہوتی کہ اوس بنی قریظہ ایک طرف اور خزرج اور بنی نذیر دوسری طرف ہو کر آپس میں خوب کشت و خون کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنی قریظہ کو بنی نذیر اور بنی نذیر کو بنی قریظہ قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کرتے اور ان کو جلا وطن کر دیتے۔ لیکن جب بنی نذیر اوس کے ہاتھوں یا بنی قریظہ خزرج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے، یعنی بنی قریظہ کو بنی نذیر اور بنی نذیر کو بنی قریظہ چھڑاتا، باوجود کہ اگر وہی شخص جنگ کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا
تو اسے قتل کرنے میں ہرگز تامل نہ کرتے۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ تم خود ہی انہیں قتل اور جلا وطن کرتے ہو اور پھر خود ہی تو قید سے آزاد کراتے ہو، یہ کیا حرکت ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہمیں توریت میں اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ان سے سوال ہوتا کہ پھر تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہو، تو کہتے کہ اپنے حلیف کو ذلت سے بچانے کے لیے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا، مفہوم: اے یہود، تم سے 4 عہد لیے گئے تھے، آپس میں قتال نہ کرنا، کسی کو جلا وطن نہ کرنا، اپنی قوم کے مقابل دشمن کو امداد نہ دینا اور قیدیوں کو چھڑانا۔ اس کے کیا معنی ہیں کہ تم نے 3 حکموں کو تو مانا اور ایک پر عمل کیا؟ کیا بعض کتاب ماننے کے قابل ہے اور بعض انکار کرنے کے لائق؟ جو قوم ایسی حرکت کرے گی وہ دنیا میں رسوا اور آخرت میں سخت عذاب کی مستحق ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں تو ان کی رسوائی ہوئی کہ 3 ہجری میں بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے کہ ایک دن میں ان کے 700 آدمی مارے گئے، اور بنی نذیر مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر میں رکھے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہاں سے بھی نکال دیے گئے۔ یہ لوگ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نکلے کہ اب تک ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اب بھی جرمنی وغیرہ کے نکالے ہوئے یہودی در بدر مارے پھر رہے ہیں اور قیامت تک ایسے ہی پھریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج قبیلوں کو دولت ایمان دینے کے بعد ان کے دلوں کو اس طرح تزکیہ فرمایا کہ انہیں آپس میں شیر و شکر بنا دیا۔ اب انہی جماعتوں کا نام انصار ہے جن کے بہت فضائل ہیں اور جن کی جانی اور مالی قربانیوں کی قیامت تک یادگار رہے گی، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ قوم ہی اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی۔ تعلیم کتاب و حکمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ آئیے اب ہم آپ کے مقصد بعثت تعلیم امت کو سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خدا کا پیغام بندوں تک پہنچانے نہیں آئے، صرف احکام خداوندی کو بندوں تک منتقل فرمانے ہی نہیں آئے، بلکہ ان کی تشریح و تفسیر بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ امت کی تربیت و تعلیم کا ذمہ لے کر مبعوث ہوئے۔ آپ اللہ کے بندوں سے جہالت کی تاریکی کو دور فرمانے آئے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے تعلق سے ہدایت دینے کے لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اتنے بڑے کام کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو ایسے کامل علم سے نوازا جائے کہ آپ کی تعلیم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو اور نہ ہی کسی شک و شبہ کی گنجائش ہو۔ دنیا کا کوئی معلم آپ کی تعلیم کو چیلنج نہ کر پائے اور صرف آپ ہی کی تعلیمات پر عمل کر کے پورا عالم دارین کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آپ امی ہیں، لیکن معلم حقیقی خدائے وحدہ لا شریک نے آپ کو بلا واسطہ اپنے خزائن علم سے اتنا مالا مال کر دیا کہ آپ کا علم وسعتوں کی آخری منزل اور عروج کے آخری درجے کو پہنچ گیا۔ ایسا علم نہ تو دنیا کے معلم دے سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کی کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کو نہ تو کسی کا شاگرد بنایا گیا اور نہ ہی حصول تعلیم کے لیے کتابوں کا محتاج کیا گیا۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں واضح فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ مفہوم، اور آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ آپ کے علم میں اب کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ دنیا کی ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عقل و خرد، انصاف و دیانت کے ساتھ قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حالات زمانہ کے متعلق احکام عطا فرمائے، وہیں آپ نے واقعات ماضیہ
اور سابقہ حادثات کو بھی بیان فرمایا ہے اور پیشین گوئیاں بھی فرمائی ہے، نیز مستقبل کے خطرات کی نشاندہی کی ہے، غرض کہ آپ کی تعلیم مبارک ماضی، حال و استقبال کی معلومات اور ہر زمانے میں کام آنے والے احکامات سے لبریز ہے۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا، وعلم آدم الأسماء كلها۔ مفہوم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ مفہوم، اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی جانب سے علم عطا فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہوا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ مفہوم، اور ہم نے اسے اپنے پاس کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا اور ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ مفہوم، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 80۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوا تو کسی خاص چیز کے نام نہ سکھائے اور نہ ہی کوئی خاص علم بخشا، بلکہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں موجود تھی، ان ساری خوبیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا۔ جتنے علوم تمام انبیاء اکرام کو عطا کیے گئے، وہ سارے علوم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، بلکہ علم ما کانا وما یکون کی دولت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشرف فرمایا، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مفہوم، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔